بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو بتایا کہ باندی کے ساتھ وطی کرنا تب تک جائز نہیں جب تک استبراء نہ کیا جائے. ٹھیک ہے, استبراء یا تو ایک حیض, اگر حاملہ ہے تو وضع حمل. فرماتے ہیں ولم تکفی حیضۃ ملکہا فیہا, کہ نہیں کافی وہ حیض کہ جس میں مالک بنا ہے. وللتی قبل القبض, اور نہ وہی وہ حیض جو قبل القبض ہو, جو قبل خرید تو لیا لیکن قبضہ نہیں کیا, تو اس کو حیض آیا پھر حیض کے دوران قبضہ کر لیا تو وہ حیض کافی نہیں ہوگا. سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے؟ ولل ولادت کذالک, اور اسی طرح ولادت بھی. وتجب فی شراء امۃ الا شخصا هو له, اور استبراء واجب ہے ایسی باندی کے خریدنے میں کہ پوری باندی خریدی ہے مگر ایک حصہ وہ پہلے سے اس کا ہے. وہ پہلے سے باندی کا ایک حصہ ہے, مثلا آدھا پہلے سے میرا ہے, آدھا جو ہے وہ غلام رسول کا ہے. اب کیا ہے, بقایا آدھا جب میں نے خریدا پوری میری ملکیت میں آ گئی تو پھر کیا ہے, استبراء رحم ضروری ہے. لأن الملکت تم لہو, کیونکہ ملکیت ابھی تام ہوئی ہے خریدار کے لیے. والحکم یضاف الی العلۃ القریبہ, اور حکم کی اضافت علت قریبہ کی طرف ہوتی ہے. جو پہلے میری ملکیت ہے وہ علت بعیدہ ہے اور یہ علت قریبہ. لا عند عود العابقہ, بھگوڑی باندی کے لوٹنے کے وقت اس کا استبراء ضروری, کیونکہ تجدید ملکیت پائی نہیں ہے. ورد المغصوبہ, یا مغصوبہ باندی واپس آئی, کسی نے غصب کی تھی اور وہ واپس آ گئی تو اس میں بھی استبراء ضرور نہیں ہے کیونکہ تجدید ملکیت نہیں پائی. والمستاجرہ, یا کوئی کام کرنے کے لیے اجرت پر دی, تیرے گھر کی صفائی کر کے دے گی, ایک مہینہ تمہیں تیرے پیسے دے, ایک مہینے تیرے پاس رہے گی, تو اب ایک مہینہ پورا ہوا واپس آئی تو اس ٹائم جو ہے وہ کیا ہے, استبراء ضروری نہیں ہے. وفک المرہونہ, اور مرہونہ باندی کو چھڑانے سے بھی استبراء, کہ کیا ہے میں نے قرضہ لیا اور باندی رکھوا دی اس بندے کے پاس کہ جب میں آپ کو قرضہ واپس کروں گا پھر آپ مجھے باندی دینا, آپ کو میرے پہ اعتماد نہیں ہے تو اب قرضہ دے کے میں نے اس مرہونہ باندی کو چھڑا لیا تو اب استبراء ضروری, کیونکہ تجدید ملکیت ہے. سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے؟ نہیں بیٹا, اب رخص حیلۃ اسقاط الاستبراء, رخصت دی گئی ہے اسقاط استبراء کے ہیلے کی. امام ابو یوسف کے یہاں اور صاحب امام محمد کا اس میں اختلاف ہے. ٹھیک ہے, استبراء کیا ساقط کرنے کا ہیلہ کیا ہے, کہ کیا دو صورتیں ہیں. ایک صورت یہ ہے کہ میں کیا ہے اس سے باندی خریدنا چاہتا ہوں, ٹھیک ہے, تو میرے باندی سے تب یہ یاد رکھو, باندی سے تب تک نکاح جائز نہیں جب تک حرہ اگر میرے نکاح میں ہے نا تو اس کے اوپر باندی سے میں نکاح نہیں کر سکتا. باندی سے نکاح آئی بات سمجھ میں؟ اگر میرے پاس حرہ نکاح میں نہیں ہے تو میں باندی خریدنے کے لیے ہیلہ یہ کروں گا کہ اس کی باندی سے پہلے نکاح کر لوں. کیا کروں گا؟ اب نکاح کرنے کے بعد میں اس کو خرید لوں گا. اب میں نے اپنی منقوہ خریدی ہے تو لہذا استبراء لازم. بات آگئی سمجھ میں؟ بات آگئی سمجھ میں؟ جب خریدوں گا تو نکاح ختم ہو جائے گا, خریدنے سے نکاح ختم ہو جاتا ہے. سمجھا؟ دوسری صورت یہ ہے کہ اگر میرے ماتحت حرہ ہے پہلے سے تو پھر میں ایسے بندے سے اس کا نکاح کراؤں گا جو قابل اعتماد ہو, جو قابل اعتماد ہو. مثلا مہر اللہ قابل اعتماد ہے کہ میں اس سے نکاح کراؤں گا تو طلاق دے دے گا. اب کیا ہے, میں کہوں گا بائے کروائے, بائے کہ نکاح کروا دیا مہر اللہ سے,
پھر میں نے خرید لیا. اب کیا ہے, دوسرے کی منقوہ ہے, میرے لیے وتی حلال نہیں ہے, ٹھیک ہے, تو لہذا استبراء بھی نہیں. پھر یہ قبل الخلوت, قبل الوتی, اس باندی کو طلاق دے دے. جب قبل الوتی قبل الخلوت طلاق دی جاتی ہے اس اپنی بیوی کو, تو اس کے لیے عدت بھی نہیں ہوتی, تو لہذا وہ میری ملکیت میں آ جائے گی بغیر استبراء اور بغیر عدت. سمجھا؟ یا یہ نہیں کروا رہا, مثال طور یہ کہہ رہا ہے کہ میں کیوں کرواؤں, لینی ہے تو لے, اب میں کیا ہے تیرا جھنجھٹ نہیں کروں گا, مثال طور تو میں کروا دوں کیا. یا یہ کہے کہ میر اللہ پہ اعتماد نہیں ہے, وہ جو ہے وہ باندھی کے ساتھ وتی کر لے, تو پھر پہلے سے سڑا پڑا ہے جی. تو اب میں کہوں گا نہیں یار میرے پہ تو اعتماد ہے, میں تیرے کو پیسے پہلے دیتا ہوں, لیکن قبل القبض, کیونکہ قبضہ ہوگا تو پھر استبراء لازم ہو جائے گا. استبراء قبضے کے بعد ہوتا ہے, قبضے سے پہلے. اب قبل القبض میں اس کا پہلے نکاح کراؤں گا, اس کے بعد جو ہے وہ کیا کروں گا, پہلے نکاح کراؤں گا, اس کے بعد کیا ہے, میں اس کو قبضہ کر دوں گا اس باندھی پہ, تو لہذا یہ پھر طلاق دے دے گا, تو پھر جو ہے نہ استبراء ہوگا نہ ہی عدت ہوگی, کیونکہ قبل الوتی طلاق دے رہا ہے, قبل الخلوت طلاق دے رہا ہے. سمجھ رہے ہو نہیں سمجھ رہے؟ اب یہ ہیلا کرنا استبراء ساکت کرنے کا جائز ہے کہ ناجائز ہے؟ امام ابو یوسف کے یہاں جائز ہے اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں جائز ہے. اب کتاب والے نے فیصلہ کیا ہے کہ دیکھو اگر پہلے بائے کا وتی نہ کرنا متیقن ہے, مثال طور پہلے عورت کی ملکیت میں تھی, بچے کی ملکیت میں تھی, تب بھی استبراء لازم ہے نا, پہلے پڑھا ہے نا, ہے, لیکن متیقن ہے کہ اس نے وتی نہیں کی, تو پھر اس ہیلا اسقاط استبراء جائز, اس کی رخصت ہے. لیکن اگر جو پہلا والا ملکیت جس کے میں تھی اس کا وتی کرنا متیقن ہے, تو استبراء کرنا, استبراء کو ساکت کرنے کا ہیلا کرنا مکروہ ہے. بات آگے سمجھا؟ یہی بات بتا رہے ہیں آگے پیچھے کر کے. کہتے ہیں رخصت دی گئی ہے ہیلا اسقاط استبراء کی امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک بخلاف امام محمد کے. واخذنا, اور ہم نے لیا ہے پہلی صورت کو, ان علم عدم وتی بائها, اگر معلوم ہو بائے کا وتی نہ کرنا, یعنی عورت سے خریدا یا بچے سے خریدا یقینی ہو, فی ذالک الطہر, اس طہر میں. وبالثانی, اور ہم دوسری صورت کو لیں گے, یعنی مکروہ قرار دیں گے, ان اقر بہا, اگر بائے نے اقرار کیا ہے کہ میں نے وتی کی ہے, میں نے, اور وہ ہیلا کیا ہے, اور وہ ہیلے کے طریقہ کیا ہے کہ علم تحتہ تکن تحتہ, اگر مشتری کے ماتحت ہرا نہیں ہے, ہرا این کا, کہ وہ اس سے خود نکاح کر لے, تم میشتریہا, پھر اس کو خریدے, پھر اس کو کیا کر لے, اذ بن نکاح, کیونکہ نکاح سے استبراء واجب نہیں ہوتا. ثم اذا اشترى زوجته, پھر اپنی بیوی کوئی خریدے گا تو لا یجب ایضا, پھر بھی استبراء لازم ہے. وَإِنْ كَانَتْ أَنْ يَنْكِحَ, وَإِنْ كَانَتْ, اور اگر اس کے ماتحت حرہ ہے, وَإِنْ كَانَتْ کی معنی کیا ہے, حرہ ہے, تو اس کی صورت یہ ہے کہ نکاح کرائے اس کا, ينکحہا, کہ نکاح کرائے اس کا بائے, قبل الشراء, خریدنے سے پہلے, یا مشتری قبضے سے پہلے, یا مشتری من, ایسے شخص سے یوثق بہ, جس پر یقین ہو, جس پر بھروسہ ہو, من یوثق بہ, کہ وہ طلاق دے دے گا, کہ وہ قبل الخلوت طلاق دے دے, ثم یشتری, پھر خرید لے, ویقبض, اور قبضہ کر لے, فیطلق الزوج, پھر شوہر کیا کر دے, طلاق دے. این کانت تحتہ حرۃ, یعنی اگر مشتری کے ماتحت حرہ ہے, تو ہیلا یہ ہے کہ ان ینکح البائع قبل الشراء, کہ نکاح کرائے اس کا بائع خریدنے سے پہلے, ٹھیک ہے,
قبل شراء المشتری، مشتری کے خریدنے سے پہلے، رجلن ایک ایسے آدمی سے جیسے مہر ہے، علیہ اعتماد، جس پر کیا ہو اعتماد ہے، کہیں یطلق آگے اس کو طلاق دے گا، ثم یشتری المشتری، پھر مشتری یعنی میں خرید لوں، ثم یطلق الزوج، پھر شوہر طلاق دے دے، کون مہر اللہ، فإنه لا يجب الاستبراء، تو استبراء واجب ہے، لأنه اشترى منکوحۃ الغیر، کیونکہ اس نے غیر کی منکوح خریدی ہے، ولا يحل وطیها، اور اس سے وطی کرنا حلال ہے، آئی بات سمجھ میں کہ کیا ہے، غیر کی منکوح سے وطی حلال ہوتی نہیں، تو استبراء بھی نہیں، ٹھیک ہے، ولا فلا استبراء، لہذا استبراء بھی نہیں ہے، حلال وطی نہیں ہے تو استبراء بھی فإذا طلق الزوج قبل الدخول، اور جب شوہر بھی اس کو طلاق دے گا دخول سے پہلے تو حلال ہو جائے گی مشتری پر، وحینئذ لم یوجد حدوث الملک، اور اس وقت نہیں پائے گی ملکیت کی کا حدوث، نہیں ملکیت ہے، فلا استبراء، لہذا اس ٹائم بھی استبراء ضروری نہیں، او ینکح المشتری، اور اگر بائع نہیں کرا رہا، بولا میرا کیا تعلق ہے، تو مشتری خود نکاح کرائے قبل القبض، قبضے سے پہلے اسی آدمی سے، یعنی ٹھیک ہے جس پہ اعتماد، ثم یقبض، پھر اس پر قبضہ کر لے، ثم یطلق الزوج، پھر مہر اللہ اس کو طلاق دے دے، فإن الاستبراء یجب بعد القبض، استبراء واجب ہوتا ہے قبضے کے بعد، اور قبضے کے بعد وہ منکوحۃ الغیر ہے تو وطی حلال نہیں، جب وطی حلال نہیں تو استبراء بھی، کہتے ہیں وحینئذ لا یحل الوطی، اور اس وقت یعنی قبضے کے وقت بعد وطی حلال نہیں، ٹھیک ہے، وَإِذَا حَلَّ بَعْدَ طلاق الزوج، اور جب وطی حلال ہوئی شوہر کے طلاق کے بعد تو لم یوجد حدوث الملک، تو اس ٹائم حدوث ملکیت نہیں پائے گا تو استبراء نہیں ہوگا، بات آ رہی سمجھ؟ ہاں ومن فعل بشهوة احدى دوائی الوطی بأمتیہ، سمجھ رہے ہو یا سو رہے ہو؟ جس نے کیا اپنی دو باندیوں کے ساتھ وطی کی دوائی میں سے کوئی ایک شہوت کے ساتھ، ومن فعل بشهوة، جس نے کیا شہوت کے ساتھ احدى دوائی الوطی، اپنے وطی کے دوائی میں سے کوئی ایک دوائی، وطی کی دوائی سمجھتا ہے نا، وطی کی دوائی کبھی خریدی ہے، دیکھیے کبھی، ارے اس کو وطی کی دوائی تو بتاؤ، ہاں اتنا بڑا ہو گیا تیرے کو وطی کی دوائی بتانا، یہ دوائی ہے، یہ دوائی ہے، تو چاٹ اگر دوائی ہے تو دوائی ہے تو چاٹ، ہاں جی کینچی، اب کینچی آ گئی، ہاں دوائی وطی یعنی وطی سے پہلے جو کام کیے جاتے ہیں، بوسہ دینا، گلے لگنا، شہوت سے چھونا، سمجھا، اور فرج کی طرف نظر کرنا، سمجھا، تو یہ کیا ہے، دوائی ہے وطی، اور دوائی وطی کا حکم وطی والا ہے، سمجھا، جب دو ایسی باندیاں جن کو نکاح میں جمع کرنا حلال نہیں، جیسا دو بہنیں یا پھوپھی بھتیجی یا خالہ بھانجی، ٹھیک ہے، تو ان کو نکاح میں جمع کرنا جائز ہے، یعنی ایک دوسرے کی محرم زیر ہیں، محرم رشتہ دار ہیں، تو ایسی دو باندیاں ملکیت میں آئیں تو ٹھیک ہے، لیکن وطی ایک کے ساتھ کر سکتا ہے، دوسری سے نہیں کرے گا، دوسری سے، لیکن اس نے دونوں کے ساتھ دوائی وطی کر لیا تو اس پر اب دونوں کے ساتھ وطی کرنا حرام ہو جائے، جب تک کسی ایک کو جو ہے وہ اپنے اوپر حرام قرار نہ دے، یا تو ملکیت زائل کرے، آزاد کر دے، یا کسی کو بیچ دے، ساری بیچے یا آدھی بیچے، کوئی نہ کوئی صورت کر کے اس کو
ایک کو ختم کرے تو پھر دوسری سے حلال ہوگی، نہیں تو دونوں ہاتھ سے گئی. ہیں بات آ گئی سمجھ میں؟ سمجھا نہیں سمجھا؟ اب سمجھو. ومن فعل بشہوۃ احدی دوائی الوتی، اور جس نے کی شہوت کے ساتھ وتی کی دوائی میں سے کوئی ایک دوائی، بِأَمَتَيْهِ اپنی ایسی باندیوں سے لا تجتمعان نکاحً کہ جن کو ایک نکاح میں جمع نہیں کیا جا سکتا، تحرم علیہ وطیہما تو حرام ہو جائے گا ان دونوں پر، دونوں کا اس بندے پر دونوں کا وطی کرنا دوائی کے ساتھ، حتی یحرم علیہ احداہما حتیٰ کہ حرام قرار دے اپنے اوپر ان میں سے ایک کو. سمجھا؟ اب بتا رہے ہیں دوائی وطی کیا ہے. ہی القبلہ وہ بوسہ ہے، والمس بشہوۃ اور چھونا ہے شہوت کے ساتھ، والنظر الی فرجہا اور دیکھنا کس کی طرف، اس کے فرج کی طرف. کس کی طرف؟ شہوت کے ساتھ. فائنل دوائی الوط یہ حکم الوطی، بس بے شک وطی کے دوائی کا حکم وطی والا ہے. اور ان میں سے ایک کو حرام کرنا کیا ہے؟ یکون بازالۃ الملک ملکیت کو ظاہر کرنے کے ساتھ ہوگا، کلن یا بعض، او بانکاحہا یا ایک کا کسی اور سے نکاح کرا دے. بات آئی سمجھ میں؟ چلو صلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا